مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کی نشست کا موضوع اللہ تعالیٰ کی محبت کیوں ضروری ہے یہ ہے، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہر گزشتہ نشست میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر کام جو آپ کرتے ہیں تو اس میں یا تو ضرورت ہوتی ہے یا لالچ ہوتی ہے یا اور کوئی، لیکن یہ ہے یا محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک تو یہ ہے کہ اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت جب تک نہ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ضرورت محسوس کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی اگر محبت ہمارے دل میں شدید ہو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ بھی ہوں گے اور اس سے اس کی رضا کی بھی طلب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کہ تیری رضا کیا ہے۔ تو ایک میں نے مطلب گزشتہ نشست میں یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ عبادت مطلب اطاعت، کہنا ماننا، اور کہنے ماننے کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد دنیا نہیں ہے۔ کم از کم یہ آپ کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ دنیا ہمارا مقصود ہمارا مقصود نہیں ہے، اگرچہ دنیا میں ہمارا مقصود ہے، لیکن دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اور ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور یہ رضا جو ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گی، اور قیامت کے دن بھی، اور جب ہم جنت میں بھی ہوں گے تو یہی اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے سب سے بڑا مقام ہے۔ اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑا مقام ہے۔ بہرحال تو محبت الہی تو یعنی دیکھیں اطاعت جو ہے، میں آپ کو یعنی ابتدا سے لے کے چلتا ہوں نا، اصل یہ بات محسوس کرنے کی ہے اور یہ جاننے کی ہے اور یہ ذہن میں بٹھانے کی ہے کہ اطاعت میں ہمارا زندگی کا مقصد پورا ہو سکتا ہے، کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت اختیار کر لیں اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیں تو اس میں ہمیں ہمارا مقصود جو ہے مل سکتا ہے، یعنی زندگی کا مقصد اس میں مل سکتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں۔ اور یہ قرآن میں بھی ہے، آپ کو آیت میں نے پڑھ کے بھی سنائی تھی کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اس کے لیے اجر ہے اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو ایک بات جو ہے یعنی ہماری تمام یعنی پریشانیوں کا حل جو ہے وہ کس میں ہے؟ اطاعت میں ہے، اللہ کی سامنے سر جھکا دینے میں ہے۔ یعنی یہ بہت ایک ایسا یعنی کثیر الفوائد نسخہ ہے کہ اللہ کے سامنے آپ اگر سر جھکا دیں اور اپنے مدعا کو چھوڑ دیں، اپنی خواہش کو چھوڑ دیں اور اللہ کی رضا کے سامنے آپ سر جھکا دیں تو پھر اس میں بہت سے آپ کو فائدے ملیں گے۔ وہ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ ایک بات اور نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہم ٹوٹلی سر جھکا دیتے ہیں اور کامل اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذہن بنا کے اور وہ شروع کر دیتے ہیں، اس کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ دنیا کی زندگی یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے انسان کے لیے، لیکن یعنی نیت یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے پیدا کروں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے اگر کوئی اور کھاتا پیتا ہے اس سے تو وہ ان کی وجہ سے کھاتا پیتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے اور بندے مستفیض ہو رہے ہیں، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، سب کو دے رہا ہے، لیکن یہ کھانا پینا جو ہے وہ خالص ہوگا آخرت میں مومنوں کے لیے۔ وہاں جو ہے کھانا پینا جو ہے، لباس، کھانا پینا، مکان، یہ سب چیزیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ
یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں، بعض اوقات ذہن یہ سمجھتا ہے، یہ جو عقل ہے، یا بعض وقت معاشرہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو گے تو تم اپنی آزادی کھو دو گے۔ ایک بات تو یہ ہے، انسان چاہتا ہے آزادی، اور انسان یہ چاہتا ہے قدرتی طور پہ کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ پابندی اسے قبول نہیں ہے نفسانی طور پہ۔ پابندی جو ہے یعنی حکم کہ بھئی اب بعض اوقات اولاد کو جو ہے یہ چھوٹی، بعض اوقات اولاد ماں باپ کی روک ٹوک جو ہے وہ بری لگتی، اور وہ اپنی منوانا، تو یہ انسان کی وہ نفسانی خاصیتیں ہیں جو وہ ہوتی ہیں بچے میں بھی۔ تو اسی طرح جب بڑا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات مثال کے طور پہ ایک باپ دکان چلا رہا ہے، چھوٹا جب اس کا لڑکا آتا ہے دکان میں، وہ کہتا ہے میں اپنے طریقے سے چلانا چاہتا ہوں، یا میرا باپ کا طریقہ غلط ہے، بعض اوقات یہ سوچتے ہیں۔ اور یہ میں بھی مطلب یہ آپ دیکھ لیں، سب اپنے اپنے ذہن سے سوچیں، اگر غلط میں کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کام اپنی مرضی سے کروں، اپنے طریقے سے کروں ہر جگہ۔ یہ بعض اوقات تو پھر وہ دفتری مجبوریاں آ جاتی ہیں کہ باس کے حکم کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، یعنی تو وہ پھر ہم جھکا لیتے ہیں لیکن مجبوری سے جھکاتے ہیں، کیونکہ نہیں کریں گے تو پھر وہ تنخواہ میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ سوال جو پوچھتے ہیں کہ شوکاز نوٹ کہ بھئی تم کیوں ایسا کر رہے ہو۔ تو بہرحال تو یہ ہوتا ہے کہ انسان، دیکھیں یہ میں آپ کو انسان کی فطرت بتا رہا ہوں، انسان چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، قرآن میں ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو آزاد بے شتر و بے مہار چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ایسی بس چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے جنگلی جانور ہیں، آپ دیکھ لیں ان کے، وہ تو یعنی ہر ایک اپنی اپنی مرضی سے بس کرتے ہیں جنگلی جانور جو ہیں، لیکن انسان کی وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھیں انسان جو ہے وہ اگرچہ یہ چاہتا ہے نفسانی طور پہ کہ اس سے کوئی روک ٹوک نہ ہو، اس سے آگے کوئی نہ ہو، اس کا کوئی حاکم نہ ہو، انسان قدرتی طور پہ فطری طور پہ یہ چاہتا ہے۔ لیکن اسی انسان کی جو خرابی ہے یہ کامیابی کا زینہ بھی بن سکتی ہے اس کی، کہ اگر یہ اپنے نفسانی خواہشات کو روک لے، اپنی نفسانی جو خواہش ہے کہ اسے آزاد، یہ اگر غلامی قبول کر لے اللہ تعالیٰ کی، یہی خرابی جو ہے اس کی کامیابی کا زینہ بن سکتی ہے، کہ یہ اپنی جو نفسانی جو خرابی ہے اس پر یہ پاؤں رکھ کے اللہ کے دربار میں جا سکتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ فطرت اللہ نے پیدا کی ہے۔ بعض کم ذہن یہ سوچتے ہوں گے کہ ایسا نفسی ہمیں کیوں دیا ہے کہ وہ آزادی چاہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی ایک خرابی جو ہے یہ اس کی کامیابی کا زینہ بن سکتی ہے۔ بھئی اپنے خواہش کو روک لو اور اللہ کے دربار میں چلے جاؤ۔ یہ کتنا آسان نسخہ ہے، نہ پیسے نہ ٹکے، کوئی پیسے ٹکے تو نہیں لگے آپ، بس آپ نے اپنی خواہش کو روک لی اور وہ چاہا جو اللہ چاہتا ہے، وہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، مت چاہو مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اب یہی جو انسانی کمزوری ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت بنا دیا ہے۔ طاقت سے ہم جیت سکتے ہیں نا، تو ہمیں طاقت چاہیے۔ تو طاقت یہ ہے کہ جو آپ کا نفس ہے اس پر آپ قابو کریں۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن میں آپ پھر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور یعنی ظاہر ہے کہ ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اگرچہ ہمیں یقین تو نہیں آتا، یعنی رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہم نے قیامت کے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ بہرحال ابھی میں وقت تھوڑا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہی نفسانی کمزوری جو ہے یہ ہماری ترقی کا زینہ بھی بن سکتی ہے۔
بعض اوقات ایک کام کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر آپ کرتے بھی نہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی نفسانی کمزوری جو ہے ہمیں اللہ کے دربار میں پہنچا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم